بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ ایک بستی میں پرانی کہانی ہے کہ ایک بستی میں گرو اور اس کا چیلا گئے۔ اس بستی کے اندر ہر چیز ٹکے سوا ٹکے کی بک رہی تھی۔ اس وقت ٹکے کی اہمیت بہت اہم ہوتی تھی۔ یہ بنگلہ دیش کی کرنسی ہے۔ آج کل ہمارے پاکستان سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہے۔ ویسے پاکستان کا روپیہ ٹکے سے چھوٹا ہے آج کل۔ تو ٹکے سوا ٹکے کی مل رہی تھی، تو چیلا گرو سے کہنے لگا کہ جناب ادھر تو ہر چیز سستی ہے، کوئی بھی قیمتی یا بغیر قیمتی چیز خریدیں وہ سستی ہے۔ تو گرو کہنے لگا کہ یہاں پہ کیونکہ ہر چیز ٹکے سوا ٹکے کی مل رہی ہے، یہاں سے جلدی چلو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یعنی کہ کوئی قیمت کسی قیمت کی مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے، ہر چیز اچھی ہو یا بری ساری ایک طرح کی بک رہی ہے۔ تو چیلا کہنے لگا جناب اللہ کا عذاب تو پتہ نہیں کب آئے گا، تو اب ایک چیز مل رہی ہے اس پر انجوائے کرنے دیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس بستی کے اندر ایک قتل ہو گیا۔ اب جو اس بستی کا سرپنچ تھا یا بادشاہ تھا، جو مرضی سمجھ لیں اس کو، اس کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ جی اس بستی کے اندر پھندا بنائیں اور جس کی گردن اس پھندے میں پوری آئے اس کو پھانسی دے دیں۔ ظاہر سی بات ہے قاتل مل ہی نہیں رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ گرو صاحب تو چلے گئے، انہوں نے چیلے صاحب کو منع کیا، لیکن چیلے صاحب انجوائے کرنا چاہ رہے تھے۔ اب چیلے صاحب کی گردن تھوڑی موٹی تھی اور پھندا بھی اس کی گردن کا بن گیا، تو چیلے صاحب کو پکڑ لیا گیا کہ جی اسی کو ہی پھانسی دینی ہے۔ اب گرو صاحب کو اس نے یاد کیا، گرو صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جناب میں نے آپ کو تو پہلے ہی کہا تھا چیلا صاحب کہ یہاں پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہاں پہ ہر چیز اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے، ہر چیز ایک ہی قیمت میں بک رہی ہے، یہاں سے چلو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میں کہوں وہی تم کہنا، کوئی اور بات نہیں کرنی۔ اب ہوا یہ کہ جب پھانسی کا ٹائم آیا، بادشاہ جو یا سرپنچ یا چودھری جو بھی آپ سمجھے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہ گرو صاحب نے کہا کہ جناب مجھے پھانسی دیں۔ اب چیلا صاحب کہنے لگے، کیونکہ ان کو گرو صاحب کی انسٹرکشن تھی کہ جو میں کہوں وہی تم نے کہنا ہے۔ چیلے صاحب کہنے لگے مجھے پھانسی دیں۔ گرو صاحب کہنے نہیں جی پہلے مجھے پھانسی دیں۔ اب چیلا صاحب کہنے لگے پہلے مجھے پھانسی دیں۔ وہی بادشاہ صاحب جو سرپنچ صاحب تھے وہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو کر انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، تم دونوں اس قدر مرنے کے لیے تیار کیوں ہو؟ پھانسی کا پھندا ہے اور تم دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ نہیں جی مجھے پہلے پھانسی دیں، یہ چکر کیا ہے؟ اب گرو صاحب کہنے لگے اس سرپنچ یا اس چودھری یا اس بادشاہ سے، جو آپ مرضی سمجھے، تو وہ کہنے لگے کہ جناب بات یہ ہے کہ چل رہی ہے شبھ گھڑی، اب اس گھڑی کے اندر جو بھی پھانسی چڑھے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، حالات اور واقعات اس کے حق میں ہو جائیں گے۔ اب یہ بادشاہ یا سرپنچ جو سن رہا تھا وہ کہنے لگا یار ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرو کہ میں ادھر کیا کر رہا ہوں، میرے لیے پھندا بلاؤ، میں جانا چاہتا ہوں، یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اس وجہ سے وہ جو بادشاہ تھا یا چودھری تھا جو بھی تھا وہ پھانسی چڑھ گیا اور اس طرح اس چیلے کو نجات ملی۔ ہمارے پاکستان کے اندر بھی آج کل کچھ یہی ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کوئی خیال نہیں کر رہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، خواتین ہیں، کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، جس طرح مرضی حالات ہیں، بس آپ یہ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہے وہ تو جائے گا جی، جرم کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب حالات اور واقعات اس طرح کے ہو گئے، مطلب اب لوگ مذاق اڑانے لگے ہیں کہ پریس کانفرنس کرو سارے مقدمے صاف ہو جائیں گے، آپ چاہے جتنے مرضی مجرم کیوں نہ ہو، بس آپ نے پریس کانفرنس کر کے
یہ کہنا ہے کہ میں پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. آپ چاہے پی ٹی آئی کے ہوں یا پی ٹی آئی کے نہ ہوں، بس حالات اور واقعات یہی ہیں. اور اوپر سے رانا صاحب نے رات کو 12 بجے 12:30 بجے کے درمیان پریس کانفرنس کر دی. اس پریس کانفرنس نے عجیب سوال کھڑے کر دیے. بہت ساری ڈیٹیل ہے، کچھ آ رہی ہیں کچھ آنی ہیں. کل آپ سے اس پر ڈسکس کریں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے. اللہ تعالی آپ سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے. اپنے آس پاس دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی. ہاں ایک بات اور، آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے. اس کا آج مجھے احساس اس وقت ہوا جب نون لیگیوں نے میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کو رپورٹ کروا کے سسپینڈ کروا دیا. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.